آپ جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں جتنی دل چاہتا ہے مانگ لیں، آپ مانگتے جائیں، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ یہ مبارک وظیفہ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے دین اسلام۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام بہت ہی پسندیدہ ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کو پسند کیا۔ کتنی عمدہ چیز ہے یہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے مقدروں والے ہیں جو اس دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، محلوں میں، برادری میں، قبیلے میں، خاندان میں، اپنے ملکوں میں اس کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا، اور جس ذات اقدس پہ بھیجا اس کی شان بھی دیکھو کتنی، اور جو اس کو لے کر آئے ان کی شان بھی دیکھو۔ لانے والا جبرائیل امین ان کے ذریعے پہنچا، اور یہ پھر ایک دم فوراً نہیں مل گیا، 23 سال میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی جبرائیل امین اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ یہی ہے دین، یعنی جس کی طرف سے دین آیا اس کی طاقت کا تو اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، اس کی بڑھائی اور اس کی شان کا تو اندازہ نہیں لگاتے۔ ہر طرف یہی گونج ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اذانوں میں، نمازوں میں، وظائف میں اللہ کی کبریائی بیان ہوتی، اور پھر جو لانے والے جبرائیل امین، فرمایا اگر وہ اپنے پروں کو کھول دیں پوری دنیا کے اوپر چھت پڑ جائے، اور اپنی اصلی شکل میں آ جائیں تو ان کے پاؤں اگر زمین پہ ہوں تو ان کا سر 7ویں آسمان پہ جا کے لگتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت والے، انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، اور اتنی بڑی طاقت والے اس کو لانے والے، اور جس ذات اقدس پہ یہ دین لایا گیا وہ کوئی معمولی ہستی ہے؟ فرمایا ساری کائنات کے لیے میں رب العالمین ہوں، اور میرا محبوب سب کے لیے رحمت للعالمین، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاندان کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ اور پھر یہ نہیں، صرف دنیا نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی، سمندر کی تہ تک جو مخلوق ہے، جو مچھلیاں ہیں، ان کے لیے بھی وہ رحمت ہے۔ اس رحمت والے نبی کے اوپر یہ دین آیا۔ اب اس رحمت والے نبی نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کا سلیقہ بھی بتایا، ڈھنگ بھی بتایا کہ اس انداز سے، اس طریقے سے اللہ سے مانگو گے
تو تمہاری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، تمہاری پکار کو اللہ رد نہیں کرے گا، تمہاری حاجت کو اللہ پورا کرے گا، سنے گا۔ اللہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ جس سے بھی بات کریں وہ آپ کی بات کو اگر سنے اور اس کا جواب نہ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے تو کوئی توجہ ہی نہیں کی میری بات کی۔ میں نے تفصیل سے بتایا، لیکن اس افسر نے، اس سرمایہ دار نے، اس گورنر نے، اس وزیر نے، اس صدر نے تو میری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، تو آپ پریشان ہو جائیں۔ اللہ کہتا میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اور کیسے اللہ کو ہم پکارتے ہیں؟ ایک طریقہ تو بہترین، اعلیٰ، افضل یہ بتایا کہ جب میرے ساتھ ملاقات کرنی ہو، میرے ساتھ کوئی بات کرنی ہو، ویسے ہی نہیں آ جانا، باوضو ہو کے، صاف کپڑے پہن کے اس جگہ پہ آنا جو جگہ ساری روئے زمین میں سب سے افضل ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ مسجد سب سے افضل ہے۔ وہاں آ کے آپ نے مجھ سے مانگنا ہے۔ آپ نے کیسے مانگنا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرنی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں، ثنا کے بعد سبحانک اللہم، جب یہ کہتے ہیں سبحان اس لفظ پہ بولا جاتا ہے جو بہت بڑی شان والا ہو، اس کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے بھی بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا، عجیب و غریب کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی بڑی عالیشان چیز دیکھتا ہے، بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ کتنی بڑی شان والے، کتنی قدرت والے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو شروع کرو سبحانک اللہم وبحمدک۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، ساری تعریفوں کے لائق ایک اللہ ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے، فرمایا جو سارے قرآن کے اندر درج ہے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کا لب لباب اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر داخل کر دیا۔ فرمایا جب مجھ سے بات کرتے ہو، ہم کلام ہوتے ہو، باوضو آتے ہو، صاف ستھرا لباس پہن کے آتے ہو، مقدس جگہ پہ آتے ہو، تو کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں۔ تم تو کہتے ہو ساری تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے۔ یہ جواب کہاں دیتے ہیں؟ فرشتوں کی نورانی مجلس کے اندر، ان کی محفل کے اندر اللہ یہ جواب دیتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، ان سے بات کرو تو جواب نہ دے، اللہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری شان بیان کی۔ اب یہ ترجمہ تو آپ جانتے ہو، میں اگر سارے ہی کرنے لگوں تو سارا وقت اسی پہ لگ جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے اوپر تو ایک 10-15 منٹ کی بات نہیں، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اس کے اوپر بڑی تفسیریں لکھی ہیں، کیونکہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ۔ اسی لیے نماز کے اندر اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ سارا قرآن تو نماز میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی سمجھ لو اس نے سارا قرآن پڑھ لی۔ اس میں دعا بھی ہے اور اس میں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ یہ بھی سکھایا گیا، اللہ سے وعدے بھی ہیں وہ بھی بتائے، اور انسان اپنے ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ مختصر میں بتا دوں،
اہدنا الصراط المستقیم، جب یہ دعا کرتا ہے بندہ کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں لک ما سألت، اے میرے بندے تو نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ پھر ایک بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تو اللہ پھر کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ بندہ میرا کہتا ہے میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، کسی کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے کچھ مانگوں گا نہیں، اے اللہ تیرے ہی در پہ جھکوں گا، تیرے سامنے جھولی پھیلاؤں گا۔ یہ ایسا در ہے جہاں سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں، کوئی عار نہیں۔ فرمایا خالی ہاتھ آؤ گے دامن بھر کے لے جاؤ گے، جولیاں بھر کے لے جاؤ گے۔ دنیا والے تو کہیں گے ہاں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، یہاں کچھ لانے کی ضرورت نہیں، صرف مانگ لو، اپنی جبین نیاز کو جھکا لو، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا لو، آنسو بہا لو۔ ندامت کے آنسو بہانا تمہارا کام، عطا کرنا میرا کام۔ تم مانگتے اچھے لگتے ہو، میں عطا کرتا اچھا لگتا ہوں۔ تو یہ مختصر میں نے ابھی آپ سے بتایا، بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن اصل مقصد کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ ڈھنگ ہے، آپ نے نمازوں کی پابندی کے بعد پھر اللہ سے کس طرح مانگنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کو تو مت بھولے، یہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا اشراق کے بعد اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کی کوئی پابندی نہیں، 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پھر آپ نے ایک مختصر سا وظیفہ ہے، اتنا زبردست وظیفہ ہے، سمجھ لو کہ یہ دولت کا سمندر ہے۔ اس کی برکت سے اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ کیسے کھول دیتے ہیں؟ جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، اس سے پانی کتنی تیزی سے نکلتا ہے، یعنی 1 منٹ نہیں لگتا، سارا مشکیزہ خالی ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دریا ایسے بہا دیتا ہے کہ منہ جیسے کھل جائے، ڈھیر لگ جاتے ہیں، دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ایک مشکیزہ کھلتا ہے، دوسرا آتا ہے، وہ کھلتا ہے، تیسرا کھلتا ہے، اتنی رحمت اور اتنی دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے کہ میں کہاں رکھوں، کہاں دوں۔ ایسے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں جن کو اپنی دولت کا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ نے ایسی بھی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ معاملہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ مختصر سا ہے، سبحان اللہ، جیسا آپ نے نماز سبحان کے لفظ سے شروع کی تھی، سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ وزینت عرشہ۔ کتنا آسان، کتنا مختصر۔ اب یہ جو لفظ میں نے بولا ہے نا آخر میں، زینت عرشہ، اس کے ساتھ ایک اور بھی چھوٹا سا ملا لیں، یہ ملتے جلتے ہیں، میں لفظ اس لیے بتا رہا ہوں، وزینت فرشہ، زینت عرشہ ہی بھی کہیں اور زینت فرشہ بھی کہیں۔ اب پورا سن لیں، سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ وزینت عرشہ وزینت فرشہ، یعنی زینت عرش ہی جس طرح اپنے عرش کو سجایا اور اسی طرح اس نے اپنے فرش کو سجایا، اس زمین کو سجایا، یہ ایمان والوں کی وجہ سے سجایا اور یہ وظیفہ کرنے والوں کی وجہ سے سجایا۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے تو آسمان والوں کو یوں نظر آئے گا جیسے
زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ فرشتے جب دیکھیں گے جس گھر میں یہ وظیفہ ہو رہا ہے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا، جس دفتر میں ہو رہا ہے وہ دفتر ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا، اور جس مسجد میں ہو رہا ہے وہ مسجد ستاروں کی طرح چمکتی ہوگی۔ تو فرشتے دوڑے آئیں گے، آگے دیکھیں گے، اللہ سے وہ بھی دعا کریں گے، یا اللہ تو اس کو دنیا کی ہر راحت، دنیا کا ہر سکون، دنیا کا ہر طرح کا چین نصیب فرما، اور آخرت میں بھی تمام نعمتوں سے جنت الفردوس کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر اس کو جگہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ عمل آپ نے اسی طرح رات کو بھی، عشاء کے بعد سے لے کر صبح تہجد تک ٹائم ہے رات کا، تو رات کو بھی آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، جتنا مرضی پڑھیں، وہ میں نے پہلے بھی بتایا، 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، زیادہ پڑھیں، ہاں جی، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے ترجمے کو ذہن کے اندر رکھ کے، ترجمہ کرنا نہیں ہے، جو پڑھتے جائیں دماغ میں بٹھاتے جائیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، اور اس کے بعد پھر 3 ہی مرتبہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ وزینت عرشہ وزینت فرشہ، اور آخر میں پھر اسی طرح درود شریف پڑھ کے آپ جو دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، جتنی دل چاہتا ہے مانگ لیں، آپ مانگتے جائیں، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ یہ مبارک وظیفہ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے اجازت ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔